بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاباش۔ آج ہم القرآن کی سورہ لقمان، دیٹ از سورہ نمبر 31، اس کے بارے میں تھوڑا سا سیکھیں گے۔ اور یہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ لقمان، ٹھیک ہے، یہ ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جو کہ پروفٹ تو نہیں تھے، لیکن وہ ان کے نام کیا اوپر ہے نا، یہ سورہ لقمان، تو اس میں ہم کچھ سیکھیں گے۔ اور وہ پروفٹ نہیں تھے لیکن وہ اللہ کے بہت نیک بندے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ان کو نا حکیم لقمان لوگ کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ حکیم لقمان۔ ہاں، نام تو ان کا لقمان تھا لیکن وہ حکیم لقمان کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو حکیم کیوں کہتے تھے؟ جی، کیونکہ نا مما نے ایک دفعہ مجھے بتایا تھا، پھر نا کیونکہ نا وہ نا پتہ ہے کیوں رکھا تھا، کیونکہ وہ محنت سے پھر وہ قرآن پڑھتے تھے، لیکن وہ پروفٹ کی طرح بہیو کرتے تھے، لیکن وہ نہیں ہے، ایک بندہ ہے۔ ہاں، تو وہ یہ تھا کہ وہ تو القرآن کے آنے سے پہلے کے تھے نا، ٹھیک ہے، تو قرآن تو نہیں پڑھتے تھے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ جو بھی اس وقت سورس موجود ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بھی خیر رکھی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے یہ بات، اللہ نے ہمارے اندر بھی خیر رکھی ہوئی ہے۔ اگر ہم اپنی فطرت پہ چلیں، اللہ کو پہچان لیں، تو ہم اس کو اللہ کو پہچان سکتے ہیں اور اس کے اکارڈنگلی عمل کر سکتے ہیں، اپنا بہتر کر سکتے ہیں۔ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ کہ ان کے پاس بہت ہی اچھے مینرز تھے۔ مینرز تو ٹھیک ہے، اور وہ ہاں ٹھیک ہے، ہاں سچ، ویری گڈ۔ ان کو حکیم اس لیے کہتے ہیں، حکیم ہوتا ہے وہ شخص، ٹھیک ہے، جس میں حکمت بہت ہو۔ حکمت کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، بہت ہی زیادہ جس طرح کیا بہت ہی اچھے کام کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی اچھے ہوتے ہیں، اللہ کی بات سنتے ہیں۔ ہاں جی میری جان، یہ تو ہوتا ہے، لیکن ایک بہت ٹپیکل چیز یہ ہے نا کہ عقل کا بہترین استعمال حکمت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم بہت ہی شارٹ ورڈز میں سمجھنا چاہیں تو جو عقل کا بہترین، اللہ نے ہم سب کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، بوجھ دی ہے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایک ہوتا ہے صرف پتہ ہونا اور اس پہ عمل نہ کرنا، لیکن واقعی عقل کا صحیح استعمال کر کے پھر صحیح فیصلے کرنا، ٹھیک ہے، اور اللہ کے علم کا بھی استعمال کر کے صحیح فیصلے کرنا۔ اب اگر ہم سب کو ایک بات پتہ چل گئی ہے کہ یہ صحیح اور یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، اگر ایک طریقہ صحیح ہے اور ایک غلط ہے، یا کوئی کام ہے وہ اس طرح کرنا چاہیے اور اس طرح نہیں کرنا چاہیے، تو جب تک ہم اس پہ ایکٹ نہیں کریں گے ہمیں حکمت نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کہ علم پر عمل کا نام حکمت ہے۔ دوسرا، پھر جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ میں اتنی حکمت کیسے حاصل ہوئی، ٹھیک ہے، تو پھر حکیم لقمان پتہ ہے کیا کہتے تھے کہ حکمت کیسے آئی ان کے پاس؟ تو انہوں نے پتہ ہے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ راست بازی ہوتے ہیں سچ بولنا، یعنی کہ سچ بولنے کی وجہ سے اور اللہ سے ڈر کی وجہ سے، یعنی کہ امانت کی وجہ سے، بیسیکلی دو ریزنز انہوں نے بتائی تھی، کہ سچ بولنے کی وجہ سے اور امانت دار ہونے کے باعث، ٹھیک ہے، یا اپنی امانتوں کا خیال رکھنے کے باعث کی وجہ سے ان میں یہ حکمت آئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہم نے خود ان کو حکمت عطا کی تھی، اور اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز عطا کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ پھر اللہ کا فیور ہوتا ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے، لیکن بندے کے اپنے بھی کچھ ایسے ایکٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے اب وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ میں سچ بولتا تھا اور امانتوں کا خیال رکھتا تھا۔ اور میں اب آپ کو بتاتی ہوں کہ سورہ لقمان میں جہاں سے حضرت لقمان کا ذکر شروع ہوتا ہے نا، اور پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں بھی کی نا، جن کے بارے میں آج میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ کیوں بات کرنا چاہ رہی ہوں؟ کیونکہ حضرت لقمان انہوں نے اپنی زندگی کی اتنی محنت کر کے ایک لیول اچیو کیا کہ وہ اتنے حکیم ہو گئے، اور وہ اپنی حکمت اور عقل اور دانش مندی یا دانائی اس سے فیصلے کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ یہ چاہتے تھے کہ اب یہ جو حکمت ہے یا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ میرے بچے میں بھی آئے،
ٹھیک ہے، میری اولاد میں بھی آئے. تو آپ کی مما بھی یہی چاہتی ہے کہ جو حکمت حکیم لقمان میں تھی وہ میرے بچوں میں بھی آئے. ٹھیک ہے، اور خود مجھ میں بھی بے شک آئے. تو میں جو نصیحتیں، ٹھیک ہے، جو نصیحتیں حضرت لقمان نے اپنے بچے کو کی تھی نا، وہ میں آپ کو بھی کرنا چاہوں گی. ٹھیک ہے. اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے. تو حکمت اللہ تعالیٰ نے، اللہ کوئی نعمت دیتا ہے، اللہ کوئی حکمت دیتا ہے، اللہ کوئی علم دیتا ہے. ٹھیک ہے، یا اللہ ہمیں کوئی ایک اچھا مینر ہی سکھا دیتا ہے. تو وہ سب کچھ کس لیے ہوتا ہے؟ جب بھی اللہ کوئی ہمیں ایون کوئی مال کی نعمت دیتا ہے، کوئی گاڑی دے دیتا ہے، کوئی اور چیز دیتا ہے، یا کوئی نیا ڈریس ہی دے دیتا ہے، تو پھر کس کے لیے ہوتا ہے؟ کہ بندہ شکر ادا کرے. بالکل، ویری گڈ. ہاں جی، آپ بتائیں. شکر ادا کرے. الحمدللہ. ویری گڈ، الحمدللہ. اب مجھے اپنی بیٹی کا جواب اچھا لگ گیا تو میں نے الحمدللہ بولا. تو ہاں، تو یہی بات ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے کوئی بھی فیور ملے تو. ٹھیک ہے. اگر نہ ملے نا. اچھا چلیں، اب ہم آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو شکر کرتا ہے وہ شکر اپنے ہی نفس کے لیے کرتا ہے. یعنی جو بھی تھینک یو ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا یا شکر ادا کرتا ہے، اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ جی، اس کو خود ہی ہوتا ہے. اس کو خود ہوتا ہے. اس کے اپنے پوائنٹس میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے اپنے گڈ ایکٹس میں اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو ناشکری کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر میں، ہاں، اس کا نقصان کس کو؟ خود ہی نقصان ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ناشکری کرتا ہے نا، ٹھیک ہے، جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر مجھے آئی ڈونٹ کیئر فار دیٹ. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو ہماری ضرورت نہیں ہے. کس کو ضرورت ہے اللہ کی؟ ہم لوگوں کو. کیونکہ اس نے پہلے سکھایا تھا کہ یہ کرنا. ہاں، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے نا. ہمیں اللہ کی ضرورت ہے نہیں ہے بتانے کی. پھر ٹھیک ہے. اچھا جی، ٹھیک ہے. ہمیں اللہ کی ضرورت ہے اور اللہ کو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ بے نیاز ہے، اللہ غنی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر آگے شروع ہوتی ہیں جو حضرت لقمان نے اپنے پیارے بیٹے کو نصیحتیں کی ہیں. ٹھیک ہے. تو اب میں بھی آپ کو کر رہی ہوں وہی. ہم ان کے اینگل سے بھی پڑھیں گے اور پھر اس اینگل سے کہ مما آپ کو بتا رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو حضرت لقمان نے کہا اپنے بیٹے سے، کیا کہا؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے. یا بنیا کا کیا مطلب ہے؟ اے میرے بیٹے. ٹھیک ہے. وہ اپنے بیٹے کو پیار سے بلا رہے ہیں. یا بنیا لا تشرک باللہ، یعنی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. ٹھیک ہے. ان الشرک لظلم عظیم. اب جیسے میں آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں، اے میری پیاری بیٹیوں، کبھی بھی شرک نہیں کرنا. اب آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو آپ نے کیا نہیں کرنا؟ شرک نہیں کرنا. کہ ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، ہم لوگ کسی اور کی عبادت نہ کریں. ہاں، ویری گڈ. بالکل صحیح بات ہے. سب سے بڑا یہی ہے ظلم، سب سے بڑا ظلم یہی ہوتا ہے. شرک کی ٹائپس ہوتی ہیں نا، جو سب سے بڑا شرک ہے، سب سے بڑا ظلم یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر ایسوسیٹ کر لینا. ٹھیک ہے. ہم یہ سمجھنا کہ عبادت کا حق اللہ کے علاوہ کسی اور کے، یعنی کسی اور کا ہے. اور جیسے کسی اور بھی پرسنالٹی کی یا بتوں کی یا کسی اور کانسیپٹ کی عبادت کرنا شروع کر دینا. ہاں، ایون کسی پروفٹ کی. ٹھیک ہے. تو ہمیں عبادت صرف اور صرف اللہ کی کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح دعا بھی صرف اور صرف اللہ سے مانگنی ہوتی ہے. ہر وہ کام جو ہم صرف ہمارے اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں وہ ہم نے اللہ سے ہی اس کے لیے اپنی آس لگانی ہوتی ہے. ان کی نصیحت سے پہلے اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ایک اور اپنی نصیحت اس میں ایڈ کر رہے ہیں. یعنی اچھی بات جو انسان کو سکھا رہے ہیں وہ یہ کہ ہم نے تاکید کی انسان کو. ٹھیک ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو تاکید کی کیا؟ کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کے ساتھ اچھا رویہ رکھا کرو، بھلائی کا، احسان کا. احسان پتہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی اچھا کرے تو آپ اس کے بدلے میں اچھا کرو، یہ احسان ہے. احسان یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ اچھا کرے تو آپ اس کے ساتھ اچھا کرو.
بلکہ احسان یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آپ کے ساتھ اچھا کرے تو آپ اس سے اور زیادہ اچھا کرو، اور جب کوئی آپ کے ساتھ برا کرے تو آپ اس کے ساتھ پھر بھی اچھا کرو، ٹھیک ہے؟ کچھ بھی نہیں کرو، نہیں، اچھا کرو، ٹھیک ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا، نہیں تو ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت تو دی ہوئی ہے نا، اس ایکشن کی بھی اجازت ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے تو آپ اگنور کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ اس طرح، لیکن احسان کا رویہ ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ اچھا کرنا ہے جب ہماری باری ہو اس کے ساتھ کسی بھی رویہ کو اختیار کرنے کی۔ تو اچھا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو یہ کہا ہے کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آؤ۔ کیوں؟ اور اسپیشلی کس کے ساتھ؟ اپنی ماں کے ساتھ، کہ اس کی ماں نے اس کو اٹھایا اور اس کو اٹھانے میں بہت سی کمزوریاں ہوئیں، بہت مشکل پیش آئی، ٹھیک ہے؟ پہلے اٹھانے میں مشکل پیش آئی، پھر پیدا کرنے میں، ٹھیک ہے؟ اور پھر جب بچہ دودھ پینا شروع کر دیتا ہے اس کی مشکلات ہوتی ہیں، پھر جب دودھ چھڑایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ہر سٹیج کی اپنی مشکل ہوتی ہے، بچے کے ساتھ اٹھنا، جاگنا، ٹھیک ہے؟ اس کی بیماری میں اس کا خیال رکھنا، اس کی نیند کا، اس کے دودھ کا خیال رکھنا۔ تو پھر یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے پیرنٹس کا بہت شکر ادا کرے، کیونکہ انسان کو ہماری طرف لوٹنا ہے، اور پھر ہم اس سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیسے بیہیویئر رکھا اپنے پیرنٹس کے ساتھ یا دوسرے لوگوں کے ساتھ۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آنا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر پیرنٹس یہ کہہ دیں کہ آپ نے اللہ کی عبادت نہیں کرنی ہے، اللہ کی بات نہیں ماننی، تو پھر کیا ہم اپنے پیرنٹس کی یہ بات مانیں گے؟ جی نہیں، ہاں بالکل، ہم نے اپنے پیرنٹس کی ہر بات ماننی ہے، ان کے ساتھ اچھی طرح بیہیو کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا بات کہتے ہیں جو اللہ نے جسے منع کیا ہوا ہے تو پھر ہم اس کیس میں نہیں مانیں گے، لیکن پھر بھی ہم اپنا بیہیویئر اچھا رکھیں گے۔ اور پھر پتہ ہے کیا نصیحت کی تھی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو؟ انہوں نے کہا تھا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی ایک چھوٹا سا ذرہ بھی ہو کسی چیز کا، رائی کے دانے کے برابر بھی، یا جیسے اب میں آپ کو بتاؤں، کوئی بھی چھوٹی سی چیز آپ امیجن کریں، ٹھیک ہے؟ کوئی کسی چیز کا چھوٹا سا دانہ، نمک کا دانہ، یا آپ کوئی دال کا چھوٹا سا دانہ، ٹھیک ہے؟ کسی چیز کا کوئی چھوٹی سا بھی ہو نا، ذرا ہو کسی چیز کا، اس کا بہت تھوڑا سا سائز ہو، اور وہ یا کوئی مسٹرڈ سیڈ ہو، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی سیڈ سمجھ لیں چھوٹا سا، تو پھر وہ کدھر ہو؟ ایک بڑی سی راک کے اندر ہو، ہاں، اور پھر چھوٹی سے اس کا کچھ بیج ڈالے، کچھ بھی چھوٹی سی ڈالے اسٹون کے اندر، کسی کو نظر نہیں آئے گا نا، کس کو نظر آئے گا؟ ایک منٹ کو اللہ تعالیٰ کو نظر آئے گا۔ بالکل صحیح کہا۔ اگر چھوٹا سا ذرا یا چھوٹا سا سیڈ اگر کہیں کسی چٹان کے اندر بھی ہوگا، کسی بڑی سی راک کے اندر بھی ہوئے گا، ٹھیک ہے؟ تو پھر کیا، چاہے وہ راک کدھر ہے، یا وہ ذرا چاہے وہ زمین کے کسی حصے میں ہے، ٹھیک ہے، یا آسمان میں ہے، آسمان میں بھی تو چیزیں اسی طرح گردش کر رہی ہوتی ہیں نا، ٹھیک ہے؟ تو کہیں بھی ہو وہ چھوٹا سا ذرا، کسی بھی چٹان کے اندر ہو، اللہ تعالیٰ اس کو نکال کے لے آئیں گے قیامت کے دن، یا جب وہ لانا چاہیں تب، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ یہ سمجھیں کہ اگر ہم نے کوئی کام کیا ہو اور وہ ساری دنیا سے چھپ کے کیا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ کسی کو پتہ چل جائے گا، وہ نہیں، کسی کو نہیں پتہ چلے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی جان جائیں گے۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ اللطیف الخبیر ہیں، اللہ تعالیٰ اللطیف اور الخبیر۔ اللطیف ہوتا ہے باریک بین، جن کو یعنی کہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز کی خبر ہو، ہر بات کی ڈیٹیل پتہ ہو، ٹھیک ہے؟ ہر صورتحال پتہ ہو، کسی کی کیا حالت ہے اس وقت، اللہ ہر خبر رکھنے والا ہے، فل خبر رکھنے والا ہے، ہر ایک کے حالات جاننے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہم کوئی اچھائی کریں یا برائی تو اللہ تعالیٰ جان لیں گے، اس لیے ہمیں انشاءاللہ کوئی پاس ہو یا نہ ہو، ہمیں اچھے ہی اعمال کرنے چاہیے۔ باقی جو انہوں نے نصیحتیں کی تھی نا، ہم اگلے سیشن میں کریں گے، ٹھیک ہے؟ آج کے لیے اتنا کافی ہے، لیکن مجھے بتا دو جتنا ہم نے ڈسکس کیا وہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ کیا کیا کہا تھا حضرت لقمان نے؟ اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے کسی اور شرک نہیں کر سکتے۔ اب آپ بتائیں کوئی اگلا پوائنٹ۔ کوئی
बड़े से स्टोन की नीचे बंदे को नहीं नजर आती, अल्लाह को नजर। वेरी गुड, शाबाश। तो अगर आपने किसी के साथ अच्छी तरह बिहेव किया या बुरी तरह बिहेव किया तो अल्लाह ताला जान जाएंगे। तो हमें कैसे बिहेव करना है? अच्छी तरह। वेरी गुड, शाबाश। इसके अलावा क्या सीखा है हमने? कोई और पॉइंट सीखा है? पेरेंट्स के साथ कैसे पेश आना चाहिए? बहुत अच्छी तरह। बहुत अच्छी तरह। आप बताएं पेरेंट्स के साथ कैसे पेश आना चाहिए? डबल बहुत है, बहुत ज्यादा। डबल 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 इतना 1000 डबल अल्लाह के। हाँ ठीक है। और अपनी मामा का भी बहुत ख्याल रखना चाहिए, ठीक है? चले ठीक है, फिर हम इधर ही एंड करते हैं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा।